شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد کھردری ہو تو دودھ کی ملائی لگایا کرو۔ انگور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو آپ کو مثانے کی کمزوری ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیا کرو، زندگی بھر چہرہ صاف رہے گا۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کر لینے سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ شام کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر گیس کی شکایت ہو تو پیدل چلنے سے کمی ہو جاتی ہے۔ چینی کی جگہ گڑ استعمال کرو، شوگر نہیں ہوگی۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو کیلا دہی کے ساتھ کھایا کرو۔ جن کا حافظہ کمزور ہو نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھایا کریں۔ رات کے وقت چاول کھانا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس کا ایک قطرہ پیو۔ کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ ناخن پر دھبے آ رہے ہوں تو ناخنوں پر بھنڈی لگاؤ، ناخن پر دھبے غائب ہو جائیں گے۔ کریلے کی سبزی موٹاپا کم کرتی ہے۔ شوگر کے مریض کچی بھنڈی کو پانی میں ڈبو کر اس پانی کو پیا کریں۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ کریلے کی سبزی میں دہی ڈال کر کھایا کریں۔ جامن کھا کر پانی پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سیب دہی میں ڈبو کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سفید زیرہ بھون کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ انار کا پانی سر پر لگانے سے غائب بال بھی آ جاتے ہیں۔ اگر بڑھاپا آنے لگے تو ناشپاتی کا جوس بنا کر پینا شروع کرو۔ اگر 4 مردوں جتنی طاقت چاہتے ہو تو روزانہ رات کو ایک کچا لہسن منہ میں رکھ کر سویا کرو۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے۔ کھانا کھا کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے ڈال کر نہانے سے جسم کی خارش ختم ہوتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو انار کھاؤ۔ جو لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں ان میں پیٹ پھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ جو عورتیں گیس والی آگ پر کھانا بناتی ہیں ان میں سانس کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے جوڑ درد کر رہی ہیں تو مچھلی کے سالن کا بچا ہوا تیل جوڑوں پر لگاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ گلاب کا پانی اور ایلو ویرا کا پانی ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے درمیان پانی پینا گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیسی انڈے کو ابلے ہوئے دودھ میں ملا کر اس کو ہلا کر اس میں 3 بادام ڈال کر اس کو کم از کم 7 دن تک پئیں، 100 گنا طاقت جسم کے اندر بڑھے گی۔ اگر کسی بوڑھے انسان کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اسے بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا دے، ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ 2 اخروٹ بھیگے ہوئے کھا لینے سے چہرہ چمک جاتا ہے اور آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بھیا میرے لیے آئس کریم لائیں گے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی، نہیں تو میں آپ سے بڑی سخت ناراض ہوں۔ کومل میرے روبرو بیٹھی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ مجھ سے 5 برس چھوٹی تھی، میری خالہ کی بیٹی تھی۔ چونکہ میں اپنے والدین کی ایک اولاد تھا اس لیے امی کومل کو ہر روز گھر لے کر آیا کرتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ کومل کو دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہو۔ یہ تو مجھے میری سگی اولاد کی طرح عزیز ہے۔ مجھے بھی کومل بہت اچھی لگتی تھی، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ میری بہن ہو۔ میں اس کے ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا۔ آج جب میں گھر سے نکلنے لگا تو اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ بھیا کام سے واپسی پر آئس کریم لے کے آئیں گی۔
میں اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتا تھا، مگر آج میں بے حد اداس تھا۔ دراصل میں MBA کر چکا تھا اور اب ملازمت کی تلاش میں در بدر پھر رہا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ میری قسمت تو نیند کی دوا کھا کر سوئی ہے، جو جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دل بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ میں اپنے بہترین مستقبل کی تمام امید کھو چکا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ آج صبح ہی میرے دوست کا فون آیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، وقار، پاکستان میں رہ کر ہی کام کرنا چاہتے ہو؟ اگر دبئی جانے کا چانس ملا تو قبول کرو گے؟ میں اس کی بات سن کر ہنسا اور بولا، اپنے ملک میں تو کوئی مجھے گھاس ڈال نہیں رہا، دبئی میں کہاں سے کام ملے گا؟ تب میرا دوست کہنے لگا، یار مایوسی کی باتیں مت کیا کرو، مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا پتہ چلا ہے جو تعلیم افتادات افراد کو دبئی بھجوا دیتی ہے۔ تم وہاں جا کر دیکھو، شاید تمہارا کام بن جائے۔ تو تم شروع سے ہی بہت ذہین قسم کے لڑکے ہو، مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا کچھ نہ کچھ ضرور بن جائے گا۔ اس نے مجھے بڑی انست لگی تھی۔ آج صبح جب میں انٹرویو کے لیے جانے لگا تو امی سے کہہ کر گیا تھا، اب میرے لیے خصوصی دعا کرنا۔ امی بھی بڑی خوش ہوگی کہ شاید اس بار میں کامیاب ہی ہو جاؤں گا۔ کومل بھی میرے پاس آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر لجاست سے بولی، بھیا آئس کریم۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے وعدہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ میں اپنے دوست کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا تھا۔ ایک لمبی قطار لگی تھی، سب لوگ اپنی قسمت آزمانے آئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا اور تب کہیں جا کر میری باری آئی تھی۔ مجھے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ انٹرویو کرنے والے 2 پاکستانی مرد تھے، ایک دبئی کا شیخ تھا۔ انہوں نے میری CV دیکھی تو بڑے متاثر نظر آئے۔ انٹرویو کرنے والا پاکستانی مرد بولا، مسٹر وقار، آپ تو بہت ہی ہونہار ہیں، آپ کو اپنی کمپنی میں جاب دے کر ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ دوسرا آدمی بولا، ہم آپ کو دبئی بھیج دیں گے، آپ بس 60 لاکھ کا انتظام کر لیں۔ دبئی میں آپ کی سیلری بہت زیادہ ہوگی، پاکستانی 4 لاکھ بنیں گے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا، مگر 8 لاکھ روپے کا ذکر سن کر میرا چہرہ اتر گیا تھا۔ عربی شیخ نے کہا، آپ صبح ہی اٹھ کر 8 لاکھ لے آئیے گا، ہم آپ کو 2 ہفتے کے اندر اندر دبئی بھیج دیں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور ان کے آفس سے نکل کر باہر آ گیا اور ویٹنگ روم میں رہ گیا تھا۔ دل اداس ہوتا تھا مگر سوچتا، ایک نہ ایک دن میری قسمت بھی کھل جائے گی۔ اس نے میرے دروازے پر آج دستک دی تھی۔ کامیابی میرے پاس کھڑی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آج میں بے حد دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا تھا جب ایک لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تب بیچارے پر اس قدر اداسی ہے، میں بھی اس وقت اسی درد سے گزر رہا ہوں جس میں آپ مبتلا ہیں۔ مجھ سے بھی شیخ نے 8 لاکھ روپے کا تقاضا کیا ہے۔ کیا بات ہوئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے جاب دے دی جائے گی؟ تو پھر ان سے بعض اوقات تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ عیاش قسم کا مرد ہے۔ یہ اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ شیخ لڑکیوں کا بہت شوقین ہے۔ خیر، مجھے بھی ملازمت کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر لوٹ کر چلا گیا تھا۔ پریشان اتنا تھا کہ مجھے کومل کی فرمائش یاد بھی نہ تھی۔ اب کومل میرے روبرو بیٹھی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تو اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا تھا۔ آج میں نے اس کو منفرد نظریے سے دیکھا تھا۔ آج تک میں نے اسے بہن مانا تھا، مگر نہ جانے آج دل کو کیا ہوا تھا کہ میں اسے ایک لڑکی سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ میری نظروں سے گھبرا گئی۔ اس نے میری جانب دیکھا اور بولی، بھیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بولا، کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ میری بہن کتنی معصوم ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گھبرا گیا۔ کیا بات ہے کومل، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، ساری دنیا سے اچھے ہیں۔ میں حیران ہوا اور بولا، تمہیں اچانک ہوا کیا ہے جو میری تعریف کرنے لگی ہو؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی، بھیا میں کان رکھتی ہوں، سب لوگوں کی باتیں سن لیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میری بڑی دل آزاری ہوتی ہے، بلکہ آپ نے مجھے پاگل نہیں، میرے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امی سچی تو کہتی ہیں کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ میں کومل کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ آج مجھے وہ سمجھدار لگنے لگی تھی۔ کومل اچانک سے اٹھی اور بولی، آپ بس میں اپنے گھر جا رہی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ صحیح کیا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔
میں ہنسا اور بولا اس طرح دوپٹہ لینا کس نے سکھایا؟ تو کہنے لگی میری امی نے۔ وہ کہتی ہیں کہ کومل تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، اس لیے خود مکمل طور پر خود کو چھپا کر رکھا کرو تاکہ کسی کی نظر تم پر پڑے ہی نہ۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ خود ہی باہر کی طرف چلتی۔ میں بولا ارے رکو، اس طرح اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ وہ تمہیں چھوڑ آئیں گی۔ کومل واپس پلٹی اور کہنے لگی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ اب بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں، راستے میں انہیں زحمت دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے اپنے گھر کا راستہ خود ہی یاد کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں چلی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر کومل میرے گھر سے باہر چلی گئی۔ امی چھت پر جب واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں میرے کپڑے تھے، وہ مجھے کھول کر دکھانے لگی اور بولی وقار تم سے زیادہ تو میرا خیال کومل کر لیتی ہے، خود سے بیگانہ ہے مگر گھر کے کاموں میں میری مدد کروانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک تم ہو کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کل سے تمہارے کپڑے دھو کر ڈالے ہوئے ہیں اور وہ تم کپڑے چھت سے اتار تو سکتے ہو نا؟ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ روز روز سیڑھیاں چڑھا کروں۔ اماں بھی بولتی بولتی ایک دم سے چپ کر گئی۔ وہ کہنے لگی وقار تمہاری جاب کا کیا بنا؟ امی کے چہرے پر بڑی اداسی تھی، میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بولا امی اچھے کی امید رکھیں، مجھے یقین ہے کہ میری ملازمت کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ میری بات سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ کہنے لگی وقار خدا کے واسطے اپنے لیے کام ڈھونڈ لو، تمہارے ابو کی زندگی خطرے میں ہے، انہیں بچا لو، تم جانتے ہو نا کہ ان کا علاج کس قدر مہنگا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اب تو لوگ قرض بھی نہیں دیتے۔ میں نے امی سے کہا ہاں فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کو میں نے دلاسا دیا تھا۔ میرے ابو کے گردے خراب تھے، ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، ایک ہفتے میں 2 بار ان کے گردے صاف ہوتے تھے، اس چکر میں اچھا بھلا خرچہ آ جایا کرتا، مجھ پر ابو کے علاج کی بڑی ذمہ داری تھی، میں ہر حال میں ان کی جان بچانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی میری ملازمت ہوگی میں ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا دوں گا، مگر میرے پاس اب بھی شیخ کو دینے کے لیے 8 لاکھ روپے نہ تھے، کوئی ہمیں ادھار بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ بہت سے لوگوں سے ہم نے پہلے سے ہی قرضہ لے رکھا تھا۔ 2 دن ایسے گزر گئے، تیسرے دن مجھے آفس سے کال آئی، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے پیسوں کا انتظام کیا بھی ہے یا نہیں، تو ہم آپ کی جگہ کسی اور کو موقع دیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے مزید پریشانی ہونے لگی تھی، میں نے سوچا کہ امی سے بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ پیسوں کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں۔ میں امی کے کمرے میں گیا تو اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کا چہرہ قدرے زرد پڑا ہوا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ کچھ پریشان سی تھی۔ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے تھی، میں ان کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، دل کیا کہ اٹھ کر واپس چلا جاؤں، مگر پھر سوچا کہ ایک بار بات کرنے میں آخر کیا حرج ہے۔ میں نے کہا امی آپ کے پاس ہونا ہے، اس کی ضرورت پڑے گی۔ میری بات سن کر امی کے چہرے پر ایک کربناک سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ کہنے لگی میرے پاس بہت سارے زیورات تھے مگر میں نے وہ سارے فروخت کر دیے تھے، میں نے تمہارے ابو کے علاج کی خاطر اپنے پاس سونے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں چھوڑی۔ میں بولا امی کا رشتہ دار ہے جو کوئی ہمیں قرض دے دے۔ میرے سوال پر امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی وقار ہم نے جن سے قرض لیا ہے نا وہ صبح شام 2 بار ہمارے گھر کے چکر لگاتی ہیں تاکہ ان کی رقم واپس کر دی جائے۔ مجھے بتاؤ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں امی کو کوئی جواب دیتا ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، ان کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا، وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے انہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ میں بولا امی کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کچھ نہیں بولی اور ان کی طبیعت بگڑنے لگی، تو میں جلدی سے امی کے پاس سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے شور ڈالا کہ کوئی میری مدد کو آؤ، وہاں کھڑا ایک لڑکا جلدی سے میری جانب آیا، اس نے ایک رکشہ روکا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے امی کا چیک اپ کیا تو مجھے کہنے لگا آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ آپ کی امی زندگی کے آخری ایام جی رہی ہے، ان کے دونوں گردے فیل ہو چکی ہیں، یا تو آپ ان کے گردے تبدیل کروائیے یا پھر ان کی آخری سانسیں گنے۔ یہ سن کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولا ڈاکٹر کیا گردوں کی بیماری چھوت کی ہوتی ہے؟ میرے ابو اس مرض میں بیمار ہے اور اب میری امی بھی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یہ چھوت بیماری نہیں، بس یہ عصب اللہ کے کام ہے، اللہ بیماری دے کر انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے مزید بتایا کہ امی کے گردے کے ساتھ کا ایک گردہ میچ کرتا ہے مگر وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، لیکن امی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔
میں نے سر ہلا دیا اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لے کر آئی تھی کہ خود سے مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں گھر آ گیا تھا کیونکہ میں سب کے سامنے رونا بھی تو نہیں چاہتا تھا۔ مردوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے نا کہ انہیں درد نہیں ہوتا، مرد تو رو بھی نہیں سکتا۔ میری ماں بڑی تکلیف میں تھی، ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہٹتا بھی نہیں تھا۔ میں روتا چلاتا جا رہا تھا جب میرے گھر کا دروازہ کھول کر کومل اندر آئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کومل تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے مگر وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر آ چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے مگر وہ مجھے روتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ آ کر میرے پاس آئی اور بولی، بھیا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں بولا، کومل، امی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، دعا کرو کہ وہ بچ جائے۔ میری بات سن کر کومل رونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت سوکھے ہوئے گلاب جیسا ہو رہا تھا۔ وہ کومل حسن کی مالک تھی۔ کہنے لگی، مجھے خالہ کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے دماغ میں تاریکی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں صحیح اور غلط کا فرق بھول گیا تھا۔ میں بولا، سچ میں کومل تم امی کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولا، تو محلے سے باہر نکل جاؤ، میں بائک لے کر آتا ہوں، پھر میں تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، تم محلے سے باہر جا سکتی ہو نا؟ وہ بولی، بھیا زیادہ سوال جواب مت کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے خالہ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی اور میں ابھی تک اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پایا تھا۔ میرے کندھوں پر بہت ہی بڑا بوجھ آن گرا تھا، غلط ارادے کا بوجھ۔ میں سوچ میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ نہیں۔ میری نظروں کے سامنے کومل کی معصوم سی شکل گھوم رہی تھی، پھر اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا تو میں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بائک لے کر نکل گیا۔ میں نے کومل کو خود سے پہلے اس لیے بھجوایا، میرے ساتھ گئی، اس کی گمشدگی کی اطلاع محلے میں پھیلتی تو کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوتا۔ میں محلے سے باہر نکلا تو وہاں پر کھڑی تھی، وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ مجھے خالہ کے پاس جلد از جلد پہنچنا ہے۔ میں نے اسے بائک پر بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں یہی سوچ کر کومل کو ساتھ لایا تھا کہ میں کومل کو بیچ دوں گا، جو پیسے مجھے ملیں گے ان سے میں امی اور ابو کا علاج کرواؤں گا، اپنے لیے دبئی کا ویزا بنوا کر اس ملک سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں کومل کو کہاں پر فروخت کرتا۔ مجھے تو کسی ایسی جگہ کا علم بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی کومل کو پورے شہر کے گرد گھما رہا تھا جب میرے ذہن میں اس لڑکے کی بات آئی جو میرے ساتھ انٹرویو دینے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ شیخ کو لڑکیوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک ایک جگہ پر کھڑی کی اور اس نمبر کو کال کی جہاں سے مجھے فون آیا تھا کہ میں جلد از جلد پیسوں کا انتظام کر لوں۔ میں نے کال کر کے کہا کہ مجھے وہ شیخ سے بات کرنی ہے جس نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو شیخ سے کیا کام ہے؟ وہ ہر ایرے غیرے سے بات نہیں کرتا۔ تب میں نے کہا کہ میں اس کے مطلب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کی شیخ سے بات کروا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بائک کے پاس کھڑی اداس کومل کو ایک نظر دیکھا تو اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ جلدی کرو۔ میں اس سے دور کھڑا ہو کر فون کر رہا تھا۔ اس نے شیخ سے میری بات کروا دی تو وہ کہنے لگا، کیا ہے؟ میں بولا، میں وقار بات کر رہا ہوں، دبئی کی جاب کے لیے جو سلیکٹ ہوا تھا، پیسوں کا بندوبست نہیں کر پایا۔ آپ بتائیں، پیسوں کے علاوہ میں آپ کو کوئی اور چیز پیش کر سکتا ہوں؟ شیخ ہنس دیا اور کہنے لگا، جو مجھے چاہیے وہ تم نہیں لا کر دے سکتے۔ میں نے کہا، پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ تب وہ کہنے لگا، مجھے نکاح کرنا ہے، کوئی لڑکی چاہیے۔ میں بولا، میں لڑکی لا کر دوں تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ وہ کہنے لگا، اگر لڑکی اچھی لگی تو 30 لاکھ دوں گا، نہ اچھی لگی تو جاب بھی نہیں دوں گا۔ میں بولا، مجھے پتہ بتاؤ کہاں پر پہنچوں؟ اس نے اپنے گھر کا مجھے پتہ دے دیا تھا۔ میں اسے لے کر وہاں پہنچا تو کومل کہنے لگی، بھیا ہم کہاں آ گئے؟ میں بولا، تم فکر مت کرو، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں۔ کومل نے سر ہلا دیا۔ میں اسے عربی شیخ کے گھر لے گیا۔ عربی شیخ نے جب کومل کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم تو بہت ہی کمال کی چیز لے کر آئے ہو یار۔ میں مسکرا نہ سکا، دل چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر انہیں بتاؤں۔ شیخ نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا اور کہا کہ ایک صندوق لے کر آؤ۔ وہ جلدی سے صندوق لے کر آیا اور میرے سامنے رکھا۔ شیخ کہنے لگا، اس کو کھول کر دیکھ لو۔ میں نے کھول کر دیکھا تو سارا صندوق پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا، پھر اسے اٹھاؤ اور تم جاؤ یہاں سے۔ میں بولا، اس سے پہلے لڑکی کے ساتھ تم نکاح تو کرو۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میں اسے یوں ہی آپ کے حوالے کر کے نہیں جاؤں گا۔ آپ میرے سامنے اس کے ساتھ نکاح کریں، اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا۔ شیخ نے سر ہلا دیا اور کہا، اگر یہ لڑکی مجھے اچھی نہ لگی ہوتی تو میں تمہاری خواہش کبھی پوری نہ کرتا،
لیکن اب یہ مجھے پسند آ گئی ہے تو میں تمہارے سامنے نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ شیخ نے جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کیا تھا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھی کہنے لگی، بھیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے خالہ کے پاس لے کر جائیں، آپ مجھے کہاں پر لے کر آئے ہیں؟ اور یہ کس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ میں اسے جواب نہیں دے پایا تھا، تب تک مولوی صاحب آئے اور پھر کومل کا نکاح شیخ کے ساتھ پڑھایا گیا۔ کومل نے مجھے غمزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو غم تھا اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے بد دعا دے یا پھر مجھے واسطے دے کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فقط ایک بات کہی۔ وہ کہنے لگی، بھیا اگر میں آپ کی سگی بہن ہوتی تو کیا تب بھی آپ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتے؟ میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ وہاں سے نکل گیا، میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا تھا۔ خیر وہ پیسے لے کر اسپتال پہنچا، ڈاکٹر کو دیے اور کہا کہ میری امی کیا کہتی ہے، اس ٹرانسپلانٹ اس کا کر دیں۔ امی کا آپریشن ہو گیا تھا اور آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ابو کا علاج بھی ادھر چل رہا تھا۔ ادھر محلے میں کومل کے گم ہونے کی وجہ سے ہر انسان ہی پریشان تھا۔ اس کے بارے میں رپورٹ درج کروا دی گئی تھی، پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری خالہ میرے گلے لگ کر بہت روئی تھی اور کہنے لگی، وقار تم اپنی امی کے علاج میں مصروف تھے نا، تبھی میری بیٹی کو کسی نے کڈنیپ کیا، ورنہ تم جیسا بھائی جس بہن کا ہو تو وہ ایسے گم تو نہیں ہو جاتی۔ خالہ کی بات سن کر میں شرم سے ڈوب مرنے کے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے خالہ کو دلاسا دیا اور کہا کہ میں اپنی بہن کو ڈھونڈ لاؤں گا، یہ سب میرا ہی کیا دھرا ہے۔ خیر پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، لیکن کومل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیخ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھی، اس نے بھی تو مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ ہر طرف اداسی اور رسوخ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ میری امی بھی ٹھیک ہو کر اب گھر آ گئی تھی۔ مجھے شیخ نے ویزا بھی دے دیا تھا اور میں نے امی سے کہا، میں اب پردیس جاؤں گا، آپ کے لیے پیسے کماؤں گا۔ امی کہنے لگی کہ کومل جیسی بھی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، وہ تو گم ہو گئی، اب میں نے جی کر کیا کرنا ہے۔ میں نے امی کو دلاسا دیا اور کہا، فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی بھی آپ کو مل جائے گی۔ میں خالہ سے ملنے ان کے گھر گیا تو خالہ پہلے سے بھی زیادہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اداسی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، وقار تم اپنی بہن کو ڈھونڈے بغیر جا رہی ہو، مگر میں تم سے گلہ نہیں کرتی، تمہاری بھی تو مجبوری ہے، باپ بیمار پڑا ہے اور تمہاری ماں موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے، ایسے میں تم کمانے نہیں جاؤ گے تو پھر ان دونوں کا کیا بنے گا؟ تمہارا جانا بنتا ہے میرے بیٹے، تم جاؤ، لیکن دعا کرنا کہ میری بیٹی مجھے مل جائے۔ میں نے کہا، میں دعا کروں گا۔ واپس آ گیا، اپنا سامان پیک کرنے لگا، لیکن سچ کہوں تو میری نظروں کے سامنے سے کومل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ ہر وقت مجھے دکھائی دیتا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت ہی غلط کام کیا تھا، یہ سوال میرے دماغ میں ہر لمحے مجھے کوستا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، بھیا اگر آپ کی سگی بہن ہوتی تو کیا آپ اسے بیچ دیتے؟ میں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور برداشت کی کوشش کی۔ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر میری سگی بہن ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا۔ ظاہر سی بات ہے میری طرف سے تو وہ اچھی تھی، وہ تو مجھے بھائی سمجھتی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ دبئی آ گیا تھا۔ میں نے دبئی کی رونقوں کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا دل ہی مر جائے تو کوئی بھی چیز انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بھی دبئی شہر اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا کہ یہ شہر میری بہن کا قصور وار ہے۔ نہ مجھے دبئی کا ویزا ملتا اور نہ ہی میں اپنی بہن کو فروخت کرتا۔ خیر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ میرا کام آسان تھا، بس آفس میں بیٹھ کر کمپیوٹر میں کام کرنا ہوتا، لیکن میرا دماغ آج کل بہت ہی پریشان رہتا تھا۔ میں بار بار امی کو فون کرتا اور پوچھتا کومل ملی یا نہیں۔ اماں اداس ہو جاتی اور کہتی، مجھے معلوم ہے تم کو کومل کے لیے بہت ہی فکر ہے، لیکن میرے بیٹے ابھی تک وہ نہیں ملی، اس کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں، تم دعا کرو کہ تمہاری بہن مل جائے۔ میں بولا، اماں فکر نہ کریں، میں کومل کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ایک دن کومل دروازہ کھٹکھٹائے اور خالہ کے گھر جا کر کہے، امی میں آ گئی۔ کاش ایسا ممکن ہوتا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب مجھے ملازم نے آ کر بتا دیا کہ آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور باس کے آفس کی جانب چل دیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ باس کی سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ کی بیٹی کومل بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بولا کومل یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگی بھیا آپ نے تو مجھے فروخت کر دیا تھا نا، یہ سوچ کر کے میں اب جیوں یا مروں آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا ایسی کوئی بات نہیں میری بہن۔ اب میں بہت ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا دیا تھا اور اپنے دل کی حالت اس کے سامنے رکھ دی۔ میں بولا میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے نہیں بھلا پایا تھا کومل، میں بہت ہی مجبور ہو گیا تھا، تبھی تو میں نے اتنا غلط قدم اٹھایا تھا۔ اگر میری اتنی بڑی مجبوری نہ ہوتی تو میری ماں موت کے منہ میں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتا۔ کومل مجھے معاف کر دو۔ کومل کہنے لگی بھیا آپ نے مجھ سے جس شخص کے ہاتھوں مجھے فروخت کیا تھا، اللہ کے کرم سے وہ ایک اچھا انسان نکلا، اس نے میرا خیال رکھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرا ذہن تھوڑا سا کمزور ہے اور مجھے بھول جانے کی عادت ہے، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اس نے مجھے ادویات لکھ کر دی، میرا علاج ہوا اور میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا دماغی مرض ختم ہو گیا ہے۔ یہ شیخ بہت ہی اچھا انسان ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ مجھے دبئی لے آیا، اس نے مجھے اپنے گھر کی اور مجھے اپنے دل کی مالکن بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں خوش ہوں لیکن امی کو یاد کر کے روتی ہوں۔ تو شیخ کہتا ہے کہ مجھے بہت جلد پاکستان لے کر جائے گا۔ میں ایک دن اپنے شوہر سے ملنے ان کے آفس آئی، آپ کو یہاں بیٹھے کام کرتے دیکھا، تبھی دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے بھائی سے مل لینا چاہیے۔ آپ سے میں بہت ناراض تھی لیکن پردیس میں اپنے سگے کو دیکھ کر میرے دل سے اداسی ختم ہو گئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے زندگی بھر آپ پر دوبارہ یقین کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن کیا کروں، پردیس میں اپنا نظر آیا تو میں آپ سے بات کیے بنا نہیں رہ سکی۔ میں بولا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کومل کو یہی مشورہ دیا کہ تمہیں ایک بار وطن واپس جا کر اپنی ماں سے مل لینا چاہیے، وہ بہت ہی غم زدہ ہے۔ کومل کہنے لگی ٹھیک ہے میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، اور پھر ایک ہی ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ کومل واپس چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی۔ ایک دن امی کا مجھے فون آیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کی خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کومل گھر واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں گئی تھی؟ امی کہنے لگی کومل نے بتایا کہ وہ گھر سے باہر نکلی تھی، مجھ سے ملنے کے لیے ہسپتال جانا چاہتی تھی لیکن راستہ بھٹک گئی، اور تب اسے شیخ ملا، وہ اسے اپنے گھر لے آیا، اسے نکاح کیا اور ساتھ دبئی لے گیا۔ ذرا سے علاج کے بعد جب اس کی یادداشت واپس آئی تو وطن واپس آ گئی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ کومل نے بہن ہونے کا حق ادا کیا تھا، اس نے میری عزت بچائی تھی، مجھے شرمندگی سے بچا لیا تھا، کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسے بیچ دیا تھا۔ افسوس کہ میں نے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ خیر عربی شیخ بھی اب سدھر گیا ہے، اس نے کومل کو دل و جان سے اپنی بیوی قبول کیا اور اب دونوں وہ ایک مکمل زندگی گزار رہی ہیں۔